في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پہ رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مدینہ آنے کے بعد جو اہم واقعات پہلے اور دوسرے سال میں رونما ہوئے ان پر ہم گفتگو کر رہے تھے پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ مدینہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا امور سر انجام دیے. ان میں سے مسجد نبوی، مسجد قباء کی تعمیر، اس پر ہماری کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور اسی طرح اذان کا وجود. اذان مکہ میں نہیں تھی، مدینہ طیبہ میں آ کر کے اذان کا آغاز کیا گیا. اسی طرح ایک وقت تک مکہ سے آنے والے مہاجرین جو تھے ان کے کسی کی اولاد نہیں ہوئی، تو لوگوں نے طعنے دینے شروع کر دیے کہ شاید یہ ان لوگوں پر کسی دیوی دیوتا کی وجہ سے کوئی وبال آ گیا ہے کہ ان میں سے کسی کی اولاد نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل رحمت سے پہلے بیٹے جو پیدا ہوئے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے نواسے، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر بن عوام کے بیٹے. ان کی جب پیدائش ہوئی تو مسلمان بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے منافقین کا جو ہے وہ، کافروں کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا. ان کا جو روز روز کے طعنے تھے وہ ختم ہوئے. یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، پھر دو بڑے گروہ میں نے ان کا تذکرہ کیا تھا. ایک مہاجرین تھے، ایک انصار تھے. مہاجر جو گھر بار چھوڑ کر کے آئے تھے، انصار جنہوں نے ان کو جائے پناہ دی تھی، گھر دیے تھے، ٹھکانہ عطا کیا تھا، یہ انصار تھے. مکے کے رہنے والوں کا کاروبار زیادہ تر تجارت پر مبنی تھا، اور مدینے کے رہنے والوں کا کاروبار زراعت پر مبنی تھا. کھیت کھلیان جو ہیں ان کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں، کھیت کھلیان کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ زیادہ منسلک تھے مدینہ کے رہنے والوں کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک تیسرا گروہ یہاں پیدا ہوا، ایک مہاجرین کا، ایک انصار کا، ایک درمیان میں منافقین کا. اس سے پہلے منافقت کا وجود نہیں تھا. وہ کیوں ہوا؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ فلاں انصاری صحابی بیمار ہیں. بیمار پرسی کرنے کے لیے اپنے گدھے پر سوار ہوئے. ہمارے ہاں اس سواری کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن انبیاء کرام نے اس پر سواری کی. آقا کریم علیہ السلام جا رہے ہیں، صحابہ کرام پیدل ہیں، خشک راستہ ہے، مٹی ہے، دھول اڑی. تو عبداللہ بن ابی راستے میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے جلدی سے کپڑا اپنے ناک پر رکھ لیا، منہ پر، کہنے لگا یہ کیسی دھول اڑا رہے ہیں، آپ وہیں پہ رہا کریں، آپ آتے ہیں تو دھول اڑتی ہے. بڑی گستاخانہ بات کی اس نے. صحابہ کرام کو بڑا غصہ چڑھا کہ یہ اس طرح کی گفتگو کرنے والا کون ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا.
اس صحابی کے گھر میں گئے جن کی بیمار پرسی کرنی تھی، جا کر کے بیٹھے، وہاں باتیں کرتے کرتے یہ بات بھی آ گئی کہ راستے میں عبداللہ بن ابی نے اس طرح بدتمیزی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو جو ان کے خاندان کے لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم معذرت کرتے ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں، اصل معاملہ یہ تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی کو پورے مدینے کا بڑا چودھری منتخب کر لیا گیا تھا، تاج کی تیاری ہو رہی تھی، آپ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، اس کا ڈیرہ بے آباد ہو گیا، اس کی چودراہٹ دھری کی دھری رہ گئی، اس کو اب کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ آپ کے بارے میں اپنے دل میں کچھ ایسے خیالات رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس بندے سے اعراض کیا، اس نے بہت تکلیفیں بھی دیں۔ یہ منافقین کے دو گروہ تھے، منافقین میں بھی ایک تو وہ تھے کہ جنہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، کبھی روشنی ہوتی تو چل پڑتے، اندھیرا ہو جاتا تو کھڑے ہو جاتے۔ ایک تھے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے مسلمان، اگر ان کو عروج ملا تو ہم بھی ان کے ساتھ، اور اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اپنے تعلق یہودیوں سے بھی بنا کے رکھو، کافروں سے بھی بنا کے رکھو، مسلمانوں سے بھی بنا کے رکھو، جس کو عروج ملا اسی کے ساتھ۔ یہ ایک طرح کے اور منافقین تھے، اور عبداللہ بن ابی ان میں شامل تھا کہ تعلق سب سے بنا کے رکھو۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ان منافقین نے قریش مکہ سے مل کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک پوری منظم فوج لے کر کے آئے، جسے ہم غزوہ بدر کے نام پہ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، مسلمانوں کو مدینہ میں مشرکین مکہ نے سکون سے رہنے نہیں دیا۔ 5-6 لڑائیاں اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی ہو چکی تھیں۔ پھر بدر کا معاملہ پیش آیا، اور یہ پہلا بڑا معرکہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 یا 10 کے قریب صحابہ کرام کو لے کے نکلے، اور کافر 1000، اور پورے اسلحہ کے ساتھ وہ آئے ہیں، اور ادھر کوئی تیاری نہیں ہے۔ اب 8 یا 10 تلواریں 1000 کے مقابلے میں کیا کریں گی؟ ایک طرف 1000 تلوار ہے، ایک طرف 8 یا 10 تلواریں، کیا مقابلہ ہے؟ ایک طرف 1000 کافر ہے، دوسری طرف 313 ہیں، نہتے ہیں۔ ہماری دنیا کے لحاظ سے تو یہ سوچنا کہ یار یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے خودکشی کے مترادف ہے، اتنی بڑی پاور کے ساتھ کس طرح لڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے اس غزوے میں ایک چھپرا صحابہ کرام نے بنایا میدان کے ایک سائیڈ پہ، وہاں انتظام سائے کا کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کا انتظام کر دیا۔ آقا نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہاں پر انصار نے سب سے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آپ رہیں گے، میدان میں ہم ہوں گے، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، ہم مر جائیں، شہید ہو جائیں، کوئی معاملہ بھی آ جائے، آپ یہاں سے مدینے چلے جائیں، مدینے میں ہم سے زیادہ آپ کی محبت کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے اور آپ کی جان کی حفاظت کرنے والے مدینے میں موجود ہیں، وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب یہاں پر آیا کہ اس چھپرے کے لیے رات کو پہرا کون دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے دار کون ہوگا اس رات میں جب سامنے 1000 کافر موجود ہیں؟ کون پہرا دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کے لیے منتخب کیا، کہا جس نے غار ثور میں 3 دن پہرا دیا تھا یہاں بھی وہی پہرا دے گا، یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پہرے کے لیے ابو بکر رہیں گے، اور یہاں پہرا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر۔ اور آقا نے تو پھر کھڑے ہو کر کے مصلی پہ اپنے رب کو راضی کیا، پھر اللہ کے سامنے، یا اللہ یہ میری محنت تھی، میں میدان میں لے آیا، اب ان کی مدد تو نے کرنی ہے،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے، ہم نے تمہاری مدد کی اس وقت اور 1000 فرشتوں کو اتارا، اور یہ تسلی تھی تمہاری۔ اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری طرف سے تھی، یہ تمہاری تسلی کے لیے کہ تم مطمئن ہو جاؤ۔ اور اس حالت میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت اس پہ تبصرہ کیا ہے، بدر کی لڑائی پر۔ اب نیند نہیں آتی بندے کو کہ سامنے اتنی بڑی طاقت ہے، لشکر آمنے سامنے ہے، رات کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تم پر کرم کیا اور تمہیں بڑی اطمینان کی نیند عطا کر دی، سکون کی نیند عطا کر دی ہم نے۔ خوف رہا ہی نہیں تمہارے دلوں میں کہ کافر کیا کر لیں گے، ہم نے اطمینان تم پر اتار دیا۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطمینان کے ساتھ ہم نے ایک اور کرم تم پر کیا کہ رات میں بارش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے ہم نے کی کہ تمہارے دلوں کی میل کچیل کو صاف کریں۔ اور پولیس والا ادھر کدھر جا رہا ہے؟ ہم نے اس لیے بارش برسائی کہ تمہارے دلوں کی میل کچیل جو ہے اسے صاف کر دیا جائے، اطمینان دینے کے لیے۔ صبح پھر جب معرکہ برپا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور 70 بڑے بڑے کافر قتل ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا یہاں یہ قتل ہوگا، وہ ہوگا، یہاں یہ، یہاں یہ، یہاں یہ، پہلے سے بتلا دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب صف بن گئی نا ہماری، تو میں نے ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا کہ میرے لیفٹ رائٹ کون ہے، دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں نے کہا یہ بچے، میرے ساتھ بچے؟ تو ایک بچے نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا چچا بات سنو۔ میں ابھی اس کی طرف یوں جھکنے لگا تو دوسرے نے ہاتھ پکڑ کے کہا چچا پہلے میری بات سنو۔ میں نے کہا تم دونوں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا ہمیں یہ بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ تم کیا کرو گے بھائی، چھوٹے بچے ہو، کیا کرو گے ابو جہل کا؟ کہا چچا یہ چھوڑو، یہ بتاؤ ہے کون، صرف یہ بتاؤ ہمیں کہ ابو جہل ہے کون۔ تو میں نے اشارہ کیا وہ جو گھوڑے پہ سوار ہے اور صفوں کو درست کروا رہا ہے نا کافروں کی، وہ ابو جہل ہے۔ کہتے اتنا کہنا تھا کہ جس طرح بجلی دوڑتی ہے ایسے دونوں بچے دوڑ پڑے، دونوں بچے دوڑ پڑے۔ ریت اڑنے لگی، جب ریت تھمی تو میں نے دیکھا کہ ابو جہل گھوڑے پہ نہیں ہے، زمین پر ہے، گھوڑے پہ نہیں ہے، زمین پر ہے۔ اور ان دونوں بچوں نے اسے زمین پہ گرا لیا، ابو جہل کو گھوڑے سے کھینچ کر کے نیچے اتارا۔ کہا چچا اس نے ہمارے آقا کو بڑی تکلیفیں دی، بتلا دو ہے کون۔ لمحوں میں اس سردار کو، سپہ سالار کو زمین پر گھوڑے سے پٹک دیا۔ اور یہ بڑی کامیابی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا۔ قرآن کریم میں بدر کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ 14 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 کافر قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ یہاں جو کافر مال چھوڑ کر کے بھاگے تھے اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اس سے پہلے یہ موقع نہیں آیا تھا۔ کیسے تقسیم کریں گے؟ پہلی شریعتوں میں تو ہوتا تھا کہ اسے جلا دو، ضائع کر دو، استعمال نہیں کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر کرم کیا، مجھ پر اللہ نے کرم کیا ہے، خاص چیزیں عطا کی ہیں جو کسی کو نہیں عطا کی۔ اوتیت جوامع القلم، اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے کہ میں تھوڑی سی بات میں ایک بڑی بات کہہ دیتا ہوں، چند جملوں میں، چند لفظوں میں بڑی بات کہہ دیتا ہوں۔ اوتیت جوامع القلم، اللہ نے مجھے جامع بات، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کوئی لمبی چوڑی واز نہیں کیا کرتے تھے کہ گھنٹوں کے حساب سے واز ہو، ایسا نہیں تھا۔ آپ خطبات دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8-10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، بس لمبا واز نہیں کرتے تھے۔ اوتیت جوامع الکلم، کہ اس
ایک ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی اتنی حکمتیں آقا کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلتی تھی کہ اب اس کی تشریح کرنے لگے تو جتنی مرضی کرتی چلے جاتے. کہا یہ مجھے خاص اللہ نے انعام مجھ پر کیا ہے. اور پھر فرمایا وَجُعِلْتُ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. میرے امتی جہاں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، جنگل میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، صحراؤں میں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، صاف جگہ دیکھیں نماز پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ صرف معبد میں آ کر، مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھنی. اور پھر میرے لیے طہارت کا اس میں کر دیا گیا. نہیں پانی میسر تو تیمم کر لو. کہا یہ بھی میری امت کے لیے اللہ نے خاص عنایت کی. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میرا رعب اتنا رکھا ہے، میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے، اس پر میرا رعب پڑ جاتا ہے، اس پر رعب ہوتا ہے میرا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میری امت کے لیے، میرے لیے غنیمت کے مال کو، غنیمت کا مال کیا کہ جو کافر میدان میں چھوڑ کر کے بھاگ جائیں، میری امت کے لیے اللہ نے اس کو حلال کر دیا ہے. اس سے پہلے نہیں حلال تھا. اور سورہ انفال کی ابتدا میں جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی یسألونک عن الانفال، آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. انفال کیا ہوتا ہے؟ نفل کی جمع انفال. نفل کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو آپ پر ذمہ داری ہے اس سے زائد آپ کرتے ہیں تو وہ نفل ہے. آپ پر ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ 4. اس سے اوپر آپ جو بھی کریں گے وہ نفل ہوگا، وہ نفل ہوگا. آپ اس سے زیادہ، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ اس کے زیادہ جو اس کے اوپر جو خرچ کریں گے وہ نفل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ سے انفال کے بارے میں. اب مال غنیمت کو انفال کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مومن لڑتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، وہ مال کے لیے نہیں لڑتا، وہ مال حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑتا، وہ جاگیر حاصل کرنے کے لیے مومن نہیں لڑتا. مومن کی لڑائی کس لیے ہوتی ہے؟ کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین غالب آئے. اور اس نیت کے ساتھ جب جہاد کرتا ہے، کافر بھاگتے ہیں، تو جو مال ملتا ہے وہ اصل کے ساتھ نفل ملتا ہے، اصل کے ساتھ یہ نفل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر یہ تقسیم آ گئی. اب یہ 70 قیدی ہیں، انہیں لایا گیا. ان میں 2 قیدی بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ایک تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد ہیں. اب داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابی العاص وہ بھی قیدیوں میں، اور چچا عباس بھی قیدیوں میں. اب چچا کو دیکھا کہ ہاتھ بندھے ایسے اور چچا تکلیف میں ہیں، تو صحابہ کرام کو بلایا. اگر تم مجھے اجازت دو تو رسیاں ڈھیلی کر دوں اپنے چچا کی، کیونکہ میرا یہ چچا ہی نہیں، میرا باپ بھی یہی ہے. سن و ابی کا امی، یہ میرے باپ کی جگہ پر ہے. اگر تم کہو تو مشورے سے میں رسیاں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کی کیا بات ہے، آپ حکم کیجئے، ابھی رسیاں ڈھیلی کر دیتے ہیں. یہاں پر پھر معاملہ آیا کہ ان قیدیوں کو کرے کہ یہاں جیل تو ہے نہیں، کہاں رکھے 70 بندے. صحابہ کرام میں مشورہ شروع ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے ساتھیوں کو بلا لیتے، مشورہ کرتے کیا کریں بھائی، اس کام کے بارے میں کیا کریں، مشورہ کرتے تھے آقا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے ہر معاملے میں مشورہ کیا کریں. جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر ڈٹ جائیں، لیکن مشورہ کرنے کے بعد. صحابہ کرام میں مشورہ ہو رہا ہے ان قیدیوں کو کیا کریں. حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، جو میرا رشتہ دار ہے مجھے دیں، میں اسے ختم کروں. ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کو، عمر کا عثمان کا رشتہ دار عثمان، نہ عثمان تو موجود نہیں تھے، علی کا رشتہ دار علی کو دیں. ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو ختم کریں اور اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ تیرے حکم کے مقابلے میں قوم، قبیلہ، برادری، ذات، رشتہ داری کوئی اہمیت نہیں رکھتی جہاں تیرا حکم آ جائے. ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں اور یہ عمل کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیں، دین کی سمجھ دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی کہ ہاں ہو سکتا ہے یار یہ دین کی طرف آ جائے، کیوں مارنا ان کو.
کیوں قتل کرنا ہے، چھوڑ دیں ان کو۔ پھر رکھا گیا کہ جو ان میں سے پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے بچوں کو لکھنا سکھائیں گے، آزاد۔ جو پیسے دے سکتے ہیں وہ تاوان جرمانہ ادا کریں، آزاد۔ اب جب جرمانہ آیا، ان میں ایک ہار آیا، آقا نے اس ہار کو پکڑا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہار دیکھا ہے، ہار دیکھ کر کے کیوں رو پڑے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری خدیجہ کا ہار تھا، اور اس نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پہ پہنایا تھا، حضرت زینب کو، اور آج اس کا خامد قیدی بن کے آیا ہے، تو میری بیٹی نے اپنے گلے کا ہار جو اس کی ماں نے اس کو دیا تھا وہ بھیجا ہے کہ میرے خامد کو چھوڑ دیں۔ کہا صحابہ اگر کہو تو میں واپس کر دوں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے کریں۔ آقا نے کہا اچھا ابیلاس، داماد ہونا اپنی جگہ پہ، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داریاں کچھ اور، یہ ہار واپس لے جا، بس میری بیٹی کو بھیج دے میرے پاس، میری بیٹی کو واپس میرے پاس بھیج دے۔ اور اسی موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے نا مدینہ میں، تو مدینے میں ایک اور بہت بڑا معاملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا کہ پہلی بیٹی فوت ہو چکی۔ آقا کی بیٹی مدینے میں فوت ہوگی، آقا بدر میں ہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں تھیں، رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھیں۔ آقا بدر میں جانے لگے تو کہا عثمان تو نہ جا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کہا تیری بیوی میری بیٹی بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کر، بدر میں شریک بندوں کو جو اللہ اجر عطا کریں گے تجھے بھی اتنا ہی اجر ملے گا، اور اگر اللہ مال غنیمت دیں گے تو اتنا ہی حصہ تیرا ہوگا جتنا دوسرے مجاہدین کا ہوگا۔ تو مدینے میں رہ اور اپنی بیوی کی تیمارداری کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی فوت ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں دیر تھی، انہوں نے جنازہ پڑھا کر کے تدفین کر دی جنازہ پڑھا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ ہماری طرح نہیں تھا معاملہ کہ فلاں رشتہ دار بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، فون کیا ہے سب کو انتظار کرو جنازے میں، یہ نہیں ہوتا تھا، انتظار نہیں ہوتا تھا۔ کفن دفن کی تیاری ہو گئی، قبر کی تیاری ہو گئی، دفنا دو بس۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 کاموں کی وصیت کی تھی ہمیں آقا نے، 3 کام کرنے اور جلد از جلد کرنے، دیر نہیں کرنی ان میں۔ جب بیٹا یا بیٹی جوان ہو جائے تو کوشش کرو جلدی سے نکاح کر دو ان کا، یہ نہ انتظار کرو کما تو لے، فلاں تو کر لے، فلاں تو کر لے، وہ بچہ گناہوں میں ملوث ہو جائے، بچی گناہوں میں ملوث ہو جائے، ذمہ دار کون؟ اتنا جہیز بنانا ہے، بارات کا خرچہ ہے، فلاں خرچے فلاں خرچے، ہم نے ان چکروں میں نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ زنا کے راستے عام ہو گئے۔ نکاح کو اتنا مشکل ہم نے کر دیا ہے، نکاح تو اتنا آسان تھا۔ آقا بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ایک عورت آئی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شادی کر لیں۔ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شادی کر لیں۔ کہا لیس لی حاجہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاس میں ایک صحابی تھے اور ایک ہی چادر تھی ان کے پاس، ایک چادر میں بیٹھے ہوئے، 2 کپڑے بھی نہیں ہیں پورے جسم پر۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حاجت نہیں، مجھے ہے، میری شادی کروا دیں۔ کہا ہے کیا تیرے پاس؟ حق مہر تو دینا ہے نا۔ کہا جی کچھ بھی نہیں۔ کہا ایک لوہے کا چھلا لے آ، اسی پر تیرا نکاح کروا دیتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اچھا قرآن کریم میں سے کچھ صورتیں یاد ہیں؟ جی فلاں صورت، فلاں 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 یاد ہے، ٹھیک۔ دونوں کا نکاح پڑھا دیا، اپنی بیوی کو صورتیں یاد کروا دے، حق مہر تمہارا ہو گیا۔ اتنا آسان ہے نکاح اسلام میں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی ابھی میں بات کر رہا تھا نا،
یہ واحد صحابی ہیں جن کے پیچھے آقا نے ایک رکعت نماز کی پڑھی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. مدینے میں جب آئے مزدوری سے آغاز کیا، اللہ نے مال عطا کیا، تاجر بنے اور مدینے کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے. شادی ہوئی تو کچھ زعفران وغیرہ کپڑوں پہ لگا دیکھ لیا آقا نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عبد الرحمن، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شادی کیا تم نے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے؟ ایک بیوہ سے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اولم ولو بشاتن. اب کوئی بارات لے کے نہیں گئے. بارات لے کے جاتے تو آقا کو بھی لے کے جاتے، دوسروں کو بھی لے کے جاتے. کوئی ایسا تصور نہیں ہے بارات کا. کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ پہلے میل ہے، مہندی ہے، یہ کھانا وہ کھانا، فلاں فلاں فلاں، کچھ بھی نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف نکاح کر لیتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کپڑوں پہ لگے ہوئے رنگ سے پہچانتے ہیں کہ عبد الرحمن کی شادی ہو گئی ہے. کا ولیمہ کر، ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر لے. ایک بکری ذبح کر اور ذبح کر کے ولیمہ کر لے. صرف ایک کھانا ہے شادی کا، اور وہ بھی لڑکے کی ذمہ داری ہے، لڑکی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے. لڑکی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کھانے کھلاتے پھر رہے ہیں. 200 بندہ جا رہا ہے، 300 افراد جا رہے ہیں، اور پھر وہ جہیز کا کتنا بڑا معاملہ کرتے ہیں. سجا کر کے محلے میں بھیجتے ہیں، جاؤ لوگوں کو بلا کے لاؤ کہ ہم نے بیٹی کا جہیز تیار کیا، دیکھ لیں آ کر کے. اب جو نہیں دے سکتے ان کے دلوں پہ کیا بیتتی ہے. کتنے دلوں کو ہم اذیت دیتے ہیں، کتنی بیٹیوں کو اذیت دیتے ہیں جب وہ ان کے لیے ویسا جہیز تیار نہیں ہو سکتا. ہم نے اسلام میں اس رسم کو بوجھ بنا کے رکھ دیا ہے جو اتنی آسان اور اتنی سادہ تھی. آپ دیکھ لیں عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ چرچ میں نکاح کرو. ایک بھی حکم نہیں ہے. میں نے چاروں انجیلوں کو پڑھا، کسی ایک میں ایک حکم نہیں ہے. ہمارے ہاں تو قرآن ایک ہی ہے نا. ترجمے میں کچھ جو بھی ہوگا، قرآن تو ایک ہی ہے. وہ شیعہ کی مسجد میں چلے جائیں، دیوبند کی مسجد میں چلے جائیں، اہل حدیث کی مسجد میں چلے جائیں، بریلوی کی مسجد میں، قرآن تو ایک ہی ہے. لیکن اہل عیسائیت میں کیا 4 انجیلیں ہیں، لوکا، متی، مرقس اور یوحنا. 4 انجیلیں. کسی ایک میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا حکم نہیں ہے کہ تم شادی چرچ میں گرجا میں آ کر کے کرو گے. لیکن ان کے ہاں قانون کیا ہے؟ جو نکاح ہوگا وہ چرچ میں ہوگا، پادری نہیں جائے گا، جوڑے کو چرچ میں آنا پڑے گا. ہمارے ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اعلنوا هذه النکاح وجعلوا فی المساجد واعلنوا بالدفوف. دف بجا سکتے ہو نکاح میں، نکاح کا اعلان کیا کرو، کھلم کھلا نکاح کیا کرو، چھپایا نہ کرو. خفیہ شادی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. خفیہ شادی کا کوئی تصور نہیں ہے. اور ساتھ ہی فرمایا اس نکاح کو کوشش کیا کرو مسجد میں نکاح کرو، مسجد میں نکاح کرو. ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے. یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحیح ترمذی کی حدیث ہے. بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں پہنچے، بیٹی فوت ہو گئی. تو ہم بات کریں کہ 3 چیزوں کی وصیت کی تھی کہ جب کوئی فوت ہو جائے جلدی دفنا دو. انتظار نہ کرو کہ ابھی فلانا آئے گا تو کفن تو اس نے دینا ہے، روٹی فلانے نے دینی ہے. یہ بھی رسمیں. آپ کے گھر میں ایک عورت آ گئی، آپ کے بچوں کی ماں بنی، آپ کی خدمت کی، آپ کے والدین کی خدمت کی، آپ کے بچوں کو پالا پوسا، فوت ہو گئی تو کفن اس کے پیچھے والے آ کر کے دیں گے. کیوں؟ یہ کس نے رسم؟ آپ کے بچوں کو پالا نہیں، آپ کی خدمت نہیں کی، آپ کفن بھی نہیں دے سکتے. کدھر سے ڈھونڈ رہے ہیں؟ کھانا فلاں دے گا کہ فلاں کا بنتا ہے، یہ فلاں کزن کا کھانا بنتا ہے، وہ فلاں کے سسرال کا کھانا بنتا ہے. کس نے کہا یہ؟ اور پھر فوتیدگی تو ہوئی ہوتی ہے، محلے والے، شہر والے، رشتہ دار سب بیٹھ کر کے ادھر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہم نے بنا لیا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے جس لشکر کو بھیجا تھا اس کے تینوں کمانڈر شہید ہو گئے ہیں، عبداللہ بن رواحہ بھی، زید بن حارثہ بھی، اور جعفر بن ابی طالب بھی۔ جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب چچا کے بیٹے ہیں، زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اب جب یہ خبر گئی تو گھروں میں تو جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کہا کہ جعفر کے گھر میں ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، کھانا بنا کر کے جعفر کے گھر والوں کو کھانا جا کے کھلاؤ۔ اپنی ازواج مطہرات سے آقا نے کہا کہ میرے چچا کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، کھانا بناؤ اور جا کے گھر والوں کو کھانا کھلاؤ، بچوں کو کھلاؤ، ان پر ایسی کیفیت ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہم نے رسم بنا لی، 3 دن کھانے چلتے ہیں، فوتگی ہو جاتی ہے 3 دن کھانے۔ مجھے ایک دوست بتلا رہے تھے، وہ ایک فوتیدگی کا کہنے لگے 8 من گوشت لگا ہے فوتیدگی کی کھانے پہ، فوتگی کے کھانے پہ 8 من گوشت لگے، اور انتظار ہو رہا ہوتا ہے فلاں فلاں۔ آقا نے کیا کہا؟ جب کوئی فوت ہو جائے تو جلدی دفنا دیا کرو۔ آقا کی بیٹی فوت ہو گئی، آقا ابھی بدر میں ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا، تدفین کر دی اپنی بیوی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ملے حضرت عثمان سے، اب سسر اور داماد ملے، اور ماما بھانجا بھی لگتے تھے حضرت عثمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ملے تو بڑے آپ دیدہ جو کیفیت ہوئی ہوگی ان کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں تم سے راضی ہوں، تو نے میری بیٹی کو کبھی تکلیف نہیں آنے دی، میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا، میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح تم سے کیے دیتا ہوں۔ اسی لیے تو انہیں ذو النورین کہا جاتا تھا نا، میں نے یہ بھی آپ کو پہلے، چلیں بات لمبی ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب بیٹیوں کے گھر سے خوشی کی جب ہوا آتی ہے نا، تو بندہ جب خوش ہوتا ہے پھر یہ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ آقا نے دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا، اور صرف گھر میں ایک بیٹی باقی بچی جو تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ 2 ہجری کے ہی سارے واقعات ہیں۔ ہجرت کر کے آئے مدینہ میں، دوسرا سال تھا جب یہ سارے واقعات جو میں نے آپ کو سنائے ہیں پیش آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ایک بیٹی رہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے، پیغام آ رہے ہیں نکاح کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانچ گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ علی بات کریں مجھ سے، علی اس بارے میں مجھ سے بات کریں۔ حضرت علی سے کہا کہ آپ بات کریں، کہا مجھے حیات، یہ کیسے بات کروں، میں کیسے بات کروں آقا سے جا کے؟ کہا جا کے بات تو کریں آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئے، اب وہ بڑی حیا کے ساتھ بیٹھے سامنے، بات نہیں ہو پا رہی کہ میں آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے آیا ہوں، یہ بات نہیں ہو پا رہی۔ وہ عرب کا معاشرہ ایک ایسا ہی تھا، ہمارے ہاں شاید اس کو معیوب سمجھا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ علی اس لیے آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پھر کچھ تیاری، کیونکہ بچپن سے ہی تو آقا نے پالا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ، بچپن بہت چھوٹے انہیں اپنے گھر میں لے آئے تھے۔ کہا تیاری؟ کہا جی کچھ نہیں میرے پاس، وہ ایک اونٹنی تھی، وہ تو چچا حمزہ نے قتل اسے جو ہے ذبح کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا وہ جو تمہارے پاس زرہ ہے اسے بیچ دو۔ بازار میں نکلے زرہ بیچنے کے لیے، تو حضرت عثمان 1-2 جگہ سے پوچھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مل پڑے، علی مبارک ہو، آپ کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا ہے، مبارک ہو آپ کو، ہم دونوں ہم زلف بن گئے، کہاں کدھر آئے ہو؟ یہ زرہ بیچنا چاہتا ہوں۔ کیا قیمت لگی ہے؟ 400 درہم، 500 درہم، اس کے دونوں اقوال ملتے ہیں، 470 بھی ہے کس نے۔ کہا علی یہ میں خرید لیتا ہوں، میں خرید لیتا ہوں، یہ پیسے لے لو تم۔ پیسے لے لیے، زرہ حضرت عثمان نے لے لی، پیسے حضرت علی نے لے لیے۔ جب جانے لگے کہا علی بات سنو، یہ میری طرف سے تحفہ لے لو، یہ زرہ بھی تحفے میں لے لو میری طرف سے۔ انہوں نے قبول کر لیا، محبت تھی، چاہت تھی، پیار تھا آپس میں، ہم جتنی مرضی باتیں سنائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زرہ بیچی ہے، یہ پیسے آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو کہتے ہیں نا صحابہ کے اختلاف تھے، ان کی ایک بڑی کتاب کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور بلا کے کہا کہ علی یہ پیسے لے کر کے آئے ہیں، بیٹی کے گھر کے لیے جو سامان چاہیے ابو بکر تم خریداری کر کے لے کر کے آؤ۔ ذمہ داری کس کی لگائی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی، کہ جو جو چاہیے، بستر چاہیے، جو بھی چاہیے، علی ابو بکر آپ خرید کے لائیں۔ ساتھ ہی بلال اور سلمان فارسی کو بلایا، ابو بکر اٹھائیں گے نہیں، خریدیں گے، وہ اٹھا کر کے تم لے کر کے آنا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح کیا حضرت فاطمہ کا، تو کوئی بارات نہیں ہے، کوئی بارات نہیں ہے، کوئی میل کے کھانے نہیں ہیں، کوئی ایسا نہیں معاملہ کیا جس طرح ہم نے بوجھ بنائے ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ ولیمے کے لیے کہا ولیمہ کرو، بس ایک کھانا ہے۔ اور ہمارے ہاں اس میں بھی ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، وہ کاپی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پہلے کتنے گئے تھے، اب کتنے آئے ہیں، کس نے کتنا دیا ہے، وہ ایک دوسرے پر ہم نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، کیا دیا تھا، کیا ملا ہے، ہم اس کی شادی پہ اتنے دے کر کے آئے تھے، وہ ہماری شادی پہ کیا دے کر گئی ہے۔ یہ بھی ہم نے بوجھ کتنا بڑا ایک دوسرے پہ رکھ دیا، کتنا بڑا بوجھ رکھا ہے۔ کس لیے دے رہے ہو؟ تحفہ سمجھ کر یا کاروبار سمجھ کر؟ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا ہم کیوں دے رہے ہیں۔ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تحفہ دینا چاہتے ہیں، بالکل دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس نیت سے دیں کہ ہم نے لینا نہیں۔ تحفہ واپس نہیں لیا جا سکتا ہوتا۔ میں نے کسی کو کوئی چیز گفٹ دی ہے نا، میں وہ قیمتاً بھی واپس نہیں لے سکتا۔ عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ کسی کو گھوڑا دے دیا تحفے میں، وہ بازار میں بک رہا تھا، انہوں نے کہا یا خرید لیتا ہوں، لیکن پھر ذہن میں آئے پہلے آقا سے پوچھ لوں۔ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں کو گھوڑا تحفے میں دیا تھا، اب وہ گھوڑا بک رہا ہے، میں خرید لوں؟ کہا نہیں خریدنا، تحفہ دے کے واپس لینا تو اور بات ہے، وہ تحفہ بازار میں بک رہا ہو وہ واپس خرید نہیں سکتے آپ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو یہ 2 ہجری کے بڑے بڑے واقعات تھے جن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں، اذان کی آغاز جو ہے وہ 2 ہجری میں، بدر کا معرکہ 2 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کی وفات اور 2 بیٹیوں کے نکاح اسی 2 ہجری میں جو ہے وہ ان کا انعقاد ہوا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے 3 ہجری آ جاتا ہے، اس میں کون کون سے واقعات بڑے بڑے پیش آئے، یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلے خطبہ جمعہ میں کہ 3 ہجری میں، یعنی ہجرت کر کے آئے مدینے میں، جب 3را سال تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سال میں کون سے بڑے بڑے واقعات پیش آئے تھے، ان پر گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو، خاص طور پہ بہت سارے بھائیوں نے دعا کی اپیل کی ہے جو بیمار کے حوالے سے، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو مکمل صحت عطا فرمائے، وہ روحانی امراض میں مبتلا ہیں یا جسمانی، مالک سب کو مکمل صحت عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرمائیں، خیر عطا فرمائیں، برکت عطا فرمائیں، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، جن کی اولاد نہیں ہے مالک انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی خوبصورت زندگی ہے، وہ خوبصورتی ہماری زندگیوں میں آ جائے، اس کی کچھ نہ کچھ رمق، کچھ نہ کچھ روشنی ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ اس کے لیے یہ ہم ساری جو کوشش ہوتی ہے، آپ آتے ہیں جمعہ میں بیٹھتے ہیں تو یہ اس نیت سے بیٹھا کریں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کو بھی سن لیا ہے نا، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہے۔ خاص طور پہ کوشش کریں یہ معاشرتی رسومات جنہوں نے معاشرے کو پیس کر کے رکھ دیا، اور خاص طور پہ متوسط طبقہ
لوئر مڈل کلاس پس کے رہ گئی ہے. یہ فوتیدگی کے معاملات، یہ شادیوں کے معاملات، کمر کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے اس نے. اور اس کی وجہ سے کرپشن کتنی بڑھ گئی ہے، ہم نے کبھی اس پہ دھیان نہیں دیا. وہ ایک بندہ دیکھتا ہے کہ یار فلاں نے شادی کی ہے، اتنا پیسہ لگا دیا، اتنی لائٹنگ کی، اتنے کھانے بنے، وہ کہتا ہے یار میں نے بھی ایسے کرنی ہے اور اس سے بڑھ کر کرنی ہے. اب وہ حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے، کہتے ہیں آنا چاہیے کسی طرح، معاشرے میں میرا جو ہے وہ نام ہونا چاہیے، میری ناک اونچی ہو جانی چاہیے. وہ حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے. وہ یہ سوچ ختم کر دیتا ہے کہ میں جو کچھ کما کر کے لا رہا ہوں یہ تو جہنم کے انگارے ہیں، میں ظلم کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہا ہوں. اگر آپ ان رسموں کو ختم کرتے جائیں گے معاشرے میں امن ہو جائے گا، زندگیوں میں سکون آ جائے گا. جب سکون آئے گا تو انسان یہ سوچے گا کہ یار میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہت سارے فوت شدگان کے لیے بھی دعا کی اپیل ہے. اقبال بٹ صاحب ہیں، ان کے بھائی شہباز صاحب وہ فوت ہوئے پچھلے دنوں. سب فوت شدگان کے لیے بھی دعا کیجیے. مالک و مولا سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، ان کی بشری لغزشوں، کمزوریوں، کوتاہیوں، گناہوں کو معاف فرمائے اور اگلی منزلیں سب کی آسان کر دے. ہمارے والدین جو اس دنیا کو چھوڑ کے مالک کی بارگاہ میں جا چکے، اللہ ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغیچہ بنائے، ان کے حال پہ بھی رحم فرمائے. ہم جو یہاں زندہ ہیں ہم سب کو صحت والی، ایمان والی اور عزت والی اللہ زندگی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.